اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کا دستور ہے کہ ہر موجد اپنی ایجاد کے صحیح رکھنے کے لیے اور اس ایجاد کو بگاڑ سے بچانے کے لیے ایک گائیڈ بک ترتیب دیتا ہے، اور اس ایجاد کے ہر خریدار کے ہاتھ میں وہ گائیڈ بک وہ موجد دے دیتا ہے، اور اس ایجاد کو خریدنے والا اس گائیڈ بک کی تعلیمات پر عمل کر کے اس ایجاد سے پورا فائدہ اٹھاتا ہے، اور اس ایجاد کے اندر کسی قسم کے نقائص کے پیدا ہونے کی صورت میں وہ اس گائیڈ بک سے رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور انسان کو راہ راست پر رکھنے اور اس کی زندگی کو بگاڑ سے بچانے کے لیے صحیح سمت پر رواں دواں رکھنے کے لیے انسان کے خالق مالک رب العالمین نے جو گائیڈ بک انسان کو عطا فرمائی ہے وہ قرآن کریم ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ قرآن سب کتابوں سے بہتر سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ دوستو، ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ اگر ہم قرآن کا خلاصہ بیان کرنا چاہیں تو پورے قرآن پاک کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کو عبادت سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت سے، اور مخلوق خدا کو خدمت سے راضی کر لو۔ اب یہ قرآن تمام علوم کا ذخیرہ ہے، مگر عام لوگوں کے ذہنوں کی اس منبع علم تک رسائی نہیں ہے۔ اس حوالے سے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہر روز مکمل رمضان میں انشاءاللہ ہر تراویح کے بعد جو ہم سنیں گے قاری صاحب سے، اس کے بعد ہم اس کا خلاصہ بیان کریں گے، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ اللہ قرآن کریم میں انسان کے لیے کیا خلاصہ جو تعلیمات ہیں، جو احکامات ہیں، وہ کس طرح سے بیان کر رہے ہیں۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کیونکہ وہی ہر نعمت اور ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ وہ بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرما اور ان لوگوں کے راستے پر چلا جس پر تو نے اپنا انعام کیا ہے، اور ان لوگوں کے راستے پر ہمیں نہ چلانا جو گمراہ ہو گئے اور تو ان پر ناراض ہوا۔ آمین۔ اس کے بعد سورہ بقرہ مدنی سورت ہے۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کو راہ دکھلاتی ہے، ان لوگوں کو جو ایمان لائے
نماز قائم کی، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ جنہوں نے حق جاننے کے بعد اس کا انکار کیا، ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور اگر تمہیں اس کتاب میں کوئی شک ہے تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ، مگر تم ہرگز ایسا نہ کر سکو گے۔ تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان کے لیے وہاں پر پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ اور اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، مگر گمراہ وہی ہوتے ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑتے ہیں، اور اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ لوگ ان رشتوں کو توڑتے ہیں، زمین میں فساد کا موجب بنتے ہیں۔ یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور تم اس اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو کہ تم بے جان تھے؟ اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، اور پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ پھر بنی اسرائیل سے خطاب ہے کہ اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو اور اس قرآن پر ایمان لاؤ، سچ کو مت چھپاؤ، حالانکہ سچ کو تم جانتے ہو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہو۔ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ نماز مشکل ہے مگر ان کے لیے نہیں ہے جو عاجزی کرنے والے ہیں اور جن کو اللہ سے ملنے کا شوق ہے۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنے پاس سے لکھ کر یہ مت کہو کہ یہ اللہ نے کہا ہے۔ خرابی ہے تمہارے لیے اس کمائی میں، اور تم کہتے ہو کہ جو بات ہوتی نہیں ہے۔ اور تم کہتے ہو کہ ہرگز آگ میں نہیں ڈالے جاؤ گے۔ کیا تم اس بات کا اللہ سے وعدہ لے چکے ہو، یا یہ بات اپنے پاس سے تم نے گھڑ لی ہے اور اس کو اللہ سے منسوب کر بنا رہے ہو؟ بلکہ جس نے گناہ کیے اور اس کے گناہوں نے اسے گھیر لیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا۔ اور جو ایمان لایا، جس نے نیک عمل کیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں عیش کی زندگی گزارے گا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنا، اپنے رشتہ داروں، یتیموں اور محتاجوں سے نیک سلوک کرنا، لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دیتے رہنا، مگر سوائے چند ایک کے وہ اس وعدے سے مکر گئے۔ تم کتاب کے بعض حصوں پر تو ایمان لے آتے ہو اور بعض حصوں کا انکار کرتے ہو، اور جو کوئی ایسا کرے گا
ہم اسے دنیا کی زندگی میں ذلیل کریں گے اور قیامت کے دن سخت عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی۔ نہ تو ان کا عذاب کم کیا جائے گا، نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اے ایمان والو، تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور اپنے واسطے جو کچھ تم آگے بھیجو گے، نیکی کے جو بھی کام کرو گے، اللہ کے ہاں پہنچ کر ان کو پالو گے۔ بے شک اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھتا ہے۔ جو کوئی بھی اپنا رخ اللہ کی طرف کر لے اور اللہ کی رضا کی خاطر نیک کام کرنے والا ہو، تو اللہ کے پاس اس کے لیے اجر ہے۔ اس کو نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا۔ اور اس شخص سے ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں دوسروں کو ذکر اور عبادت سے منع کرے اور اللہ کی مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کر کے ان کو تو کبھی مسجد میں بے خوف اور بے ادب ہو کر کبھی نہیں آنا چاہیے، اور ان لوگوں کو دنیا میں ذلت اور رسوائی ملے گی اور آخرت میں ان کی سزا عذاب علیم ہے۔ اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اللہ کی ملکیت ہے، وہی اس کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ جب کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو بس اتنا کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ کام اسی طرح ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے ابراہیم کو لوگوں کا امام بنایا، تو انہوں نے کہا کہ میری اولاد کو بھی یہ منصب عطا فرمائیں، تو اللہ نے کہا تیری اولاد میں سے جو ظالم ہوں گے، حکم ماننے والوں میں سے نہ ہوں گے، تو ان کو یہ منصب نہیں ملے گا۔ ہم نے دنیا میں ابراہیم کو منتخب کر لیا اور آخرت میں وہ بہترین لوگوں میں شمار ہوں گے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواریں تعمیر کر رہے تھے، تو وہ کہتے جاتے تھے کہ اے ہمارے رب، ہمیں قبول فرما، تو بے شک سننے والا ہے، اور ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد کو بھی اپنا فرما بردار بنا۔ ان میں ایک پیغمبر مقرر کر دے جو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، کتاب اور دانائی کی تعلیم دے، اور ان کو پاک کرے، اور بے شک اے اللہ آپ غالب حکمت والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب